بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وہ کہاوت ہے نا کہ جب کڑا وقت آتا ہے تو اس کی ایک جہت نہیں ہوتی۔ ہر کونے خدرے سے جو کچھ آ رہا ہوتا ہے وہ آپ کے لیے پریشانیاں اور مصیبتیں ہی لا رہا ہوتا ہے۔ مملکت خود آزاد پاکستان کی تاریخ جو ہے یوں تو یہ بھری ہوئی ہے کہ ہر 2-3 دہائیوں کے بعد بے شمار مصیبتیں مسائل جو اکٹھے جڑ کے وہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ وجہ اس کی ایک ہی ہوتی ہے، اسی کشمکش میں ہم نے پاکستان توڑوایا۔ 1971 جو ہے ظاہر ہے نہ وہ پڑھایا جاتا ہے نہ ڈسکس کیا جاتا ہے۔ تو ہماری جو نئی نسل ہے جو اس وقت ہماری عنان اقتدار سنبھالنے کے لیے تیار ہو چکی ہے، ان کو تو یہ فیلنگز ہی نہیں ہیں، ان کے تو احساسات ہی نہیں ہیں کہ ایک ملک کا ٹوٹنا جو ہے وہ کیا قیامت خیزی کا منظر ہوتا ہے۔ بہرحال ہم نے دیکھا اور اس کے بعد ہم زندہ ہیں آپ کے سامنے، کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ ہوتا کیسے ہے؟ ایک اس کی وجہ بنی ہے، جو غاصب ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے چھوٹے دماغ اور چھوٹی عقل کے ساتھ بہت بڑی طاقت دے دیتا ہے، اور طاقت ایسی کہ سیاہ و سفید کے مالک ہوتے ہیں، کوئی ان سے سوال نہیں کر سکتا۔ تو پھر وہ منمانیاں کرتے ہیں، اقتدار کی کاٹ پچاڑ کرتے ہیں، نظاموں کے ساتھ کھیلتے ہیں، کیونکہ ان کے ادراک ہی نہیں ہوتا کہ قومیں خرچ ہو جاتی ہوتی ہیں، اور پھر قومیں خرچ ہوئی کیا بیتی ہے کہ ایک ہم توہین آمیز شکست سے دوچار ہوئے، جہاں پہ ہمارے 70-80-90 ہزار آن فوجیوں نے ہتھیار ڈالے، اور اس توہین کے ساتھ ہم زندہ ہیں اور پھر آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر تیار ہو گئے ہیں انہی وارداتوں کے لیے جن وارداتوں کے تحت ہم نے 23 سال بعد بلکہ 24 سال بعد پاکستان کا تیا پانچا کرا دیا تھا۔ اب جہاں پہ یہ جو ہر طرف سے جو مصیبتیں آ رہی ہیں، کچھ تو آپ کے سامنے ہیں کہ آپ کی جو معیشت ہے، اقتصادیات ہے، مہنگائی ہے، لوٹ مار ہے، پورا گورننس فیلیور ہوا ہے، پورا نظام جو ہے اس کا دھڑ تختہ ہوا ہے، افراتفری کا ماحول ہے۔ اور اس کی وجہ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اب میں بہت لوگوں کی زبان پہ یہ بات دیکھتا ہوں کہ جب وہ یہ دہراتے ہیں کہ سب کی ماں جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام ہے۔ یہ میرا پوری زندگی کی عرق ریزی کے بعد اور حاصل کلام ہے جس میں پہنچا کہ 1951 سے جب سے سیاسی عدم استحکام اس ملک کو دینے کی کوشش کی گئی، تب سے یہ ساری چیزیں اس کی بائی پروڈکٹ کے طور پہ اس کے اندر پیدا ہوتی گئی۔ جب 5 اگست 2019 کو بھارت نے کشمیر کے بارے میں بڑے فیصلے کیے تو کس نے نہیں بتایا تھا کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے؟ لیکن حکمران آپ کو بتا رہے تھے، نہیں بتانا بھی نہیں تھا۔ اور دیکھو کس وقت آیا۔ ہمیشہ میں اس کو کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ 1971 کا ریپیٹ چل رہا ہے، جو آپ کے سامنے ہے۔ اور جو لوگ اس وقت اقتدار میں ہیں، یحییٰ خان صاحب کی طرح، اور اس وقت کے جو بھی لوگ سیاسی طور پہ آگے انہوں نے کیے ہوئے تھے ان کی طرح، ان کی اول تو کیپیسٹی نہیں ہوتی ایسے لوگوں کی کہ یہ ریئلائز کریں کہ جی 2-4-6 مہینے 2-4-5-10-15 سال بعد ان حالات سے کیا کیا حالات نکلیں گے۔ ان کا دماغ اس ایسی تجزیاتی چیز کے لیے نکلا ہی نہیں ہے کہ یکدم 16 دسمبر 1971 کو پاکستان نیچے سے نکل گیا۔ جب 5 اگست آئے تو اس سے پہلے عمران خان صاحب جب مئی کے اندر آرمی چیف کے ساتھ ایک بہت بڑے ڈیلیگیشن کے ساتھ ٹرمپ کو گئے تھے، تو آگے پیچھے اس کے بعد مودی جو تھا وہ بھی فالو اپ کے طور پہ وہاں پہ پیچھے گیا۔ تو عمران خان صاحب کی ٹرمپ سے بات ہوئی کہ کشمیر پہ ثالثی کرائیں گے، تو میرے اینٹینے نے تب بھی کہا تھا اور میں نے عرض کیا تھا حضور یہ اچھا شگون نہیں ہے، امریکی ثالثی کروائیں گے، اور یہ میں اسی طریقے سے بندروں کی جو ہے ثالثی جو ہے میں کئی دفعہ دنیا میں دیکھ چکا ہوں کہ اسے کیا نتائج نکلے ہیں۔ بہرحال اس ٹرپ کے اور بھی کئی تھے، کہتے تھے کہ جی اس میں چونکہ باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن بھی زیر غور آنی تھی، اور جنرل حمید گل صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارا آرمی چیف جو امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں بنتا۔ تو چنانچہ مجھے کوئی اس میں قباحت نہیں تھی کہ وہ ٹرمپ نے بلوایا تھا عمران خان صاحب کو یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے آرمی کا سیٹ اپ آگے کیسے ہوگا۔ چلو یہ تو چلتا رہتا۔ چند مہینے بعد ہندوستان نے کشمیر کے اندر وہ ظلم ڈھایا
جو ہندوستان کے کسی بھی بڑے سے بڑے آدمی کو مشی پاکستان کو توڑنے کے بعد بھی جب پاکستان بالکل زمین بوس ہوا تھا تب بھی یہ ضرورت نہیں تھی. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم آدھا گھنٹہ کی یہ کریں گے، پھر UN میں جا کے اسلام پہ تقریر فرمائی اور لوگوں کی خاص میں کہتا ہوں میں مجھ سے زیادہ کون اسلام سے محبت کرتا ہے، جنہیں زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی وقف کرنے کا عہد کیا ہوا ہے، جو سمجھتا ہے کہ میری زندگی اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے خرچ کر دے. میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑا فراڈ کوئی نہیں تھا جو اسلام پھیلانے کے لیے وہ پہنچے ہوئے تھے طارق جمیل بن کے. میں نے کہا اس بندے نے ہمارا وقت ضائع کیا اور قوم کو جذباتی طریقے سے کشمیر سے توجہ ہٹائی. انڈیا تو کشمیر سے توجہ ہٹاتا، اس نے ہٹا دی. خیر اس کے اندر پیچھے اس سے پہلے اللہ نے کیا ہے کہ جی جو نواز شریف کو جس بات کے اوپر آپ نے تابڑ توڑ حملے کیے اور ڈان لیچ کے اوپر پرویز رشید کی کو گرفتار کرنے کا سوچا گیا، اور اس ڈان لیچ کے اوپر کیا کیا نہیں کیا گیا جب انہوں نے کہا جی کہ کوئی فیصلے کیے وزیر اعظم نے، چیف ایگزیکٹو سے، عوام کے نمائندے نے، تو ڈی جے اسپیئر کہتے ہیں ہم ریجیکٹ کرتے ہیں اس ٹویٹ کو. یہ اس ملک میں ہو چکا ہے اور تاریخ کا حصہ ہے. اس میں سے نہ تو جنرل غفور صاحب اپنے آپ کو کبھی بری ذمہ ٹھہرا سکتے ہیں، نہ اس سے وہ کر سکتے ہیں. پھر بھائی صاحب نے کہا تھا کہ بڑا مشکل فیصلہ تھا کہ ہمارے ٹویٹ کو ہمارے ریجیکٹ کریں اور پھر ہمیں ایکسیپٹ کروا لوں، یعنی کہ وہ جو کیا گیا تو کرن کیا گیا، وگرنہ جو اخلاق تھے ہماری عسکری افواج کے وہ اجازت نہیں دیتے تھے کہ وزیر اعظم کے کیے گئے ایکشن کو وہ اپروو کریں. لیکن چونکہ نظام چلنا تھا بقول باجوہ صاحب کے، اور بچوں نے بھی کہا کہ یہ آپ کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو ملک کے وسیع تر قومی مفاد میں فیصلہ کیا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. یہ وہ ڈان لیک تھی. اس کے بعد یہ سارا اسی کے پرتو میں جب نواز شریف کے وقت میں ڈپلومیسی عام تھی، جنرل آیا تھا، مودی آیا تھا، تو اس کو مودی کا یار کر کے بڑھایا گیا تھا. میں اس میں ایک دو باتیں ایڈ کرتا جاؤں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، میں کئی دفعہ دہراؤں گا بعد میں بھی تاکہ یہ چیزیں راست سے ہو جائیں گی. کیونکہ بہت سی چیزیں بار بار دہراتا ہوں، سیاست میں استحکام، یہ اس طرح کی باتیں جو میں آج کر رہا ہوں دوبارہ، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں حکومت کب تبدیل ہوگی، کیسے تبدیل ہوگی، اس کا فیصلہ جو ہے کون حکومت کرے گا، اس کا فیصلہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے. یہ اوپن سیکرٹ ہے، یہ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. اب اس کے اندر ایک قباحت ہے، چاہے وہ تحریک انصاف ہے، چاہے وہ جماعت اسلامی ہے، چاہے مسلم لیگ نون ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہے. یہ سوسائٹی کے اندر ایک ان کے اندر پلورلزم ہوتا ہے. یہ کراچی سے لے کے چترال تک ہر جگہ پہ کسی نہ کسی طرح موجود ہوتے ہیں. اچھا یہ ساری وہ جگہیں جہاں سے ہماری پاکستان کے لوگ، افواج پاکستان کے لوگ، وہ بھی برتی ہوتے ہیں. چنانچہ جب سیاسی طور پہ سیاست نہیں، ریاست بچاؤ کے نام پہ طاہر القادری کو، عمران خان صاحب کو لانچ کیا جاتا 2014 میں، یا اس طرح کے کئی مسخرے مورے لانچ کیے جاتے ہیں، تو اس کے اندر ایک چیز جو ہوتی ہے وہ لف ہوتی ہے کہ جو وہاں پہ آپس میں پولرائزیشن ہوتی ہے، جس کو یہ بڑھاتے ہیں تاکہ پولرائزیشن بڑھے گی، آپس کی لڑائی ہوئے گی تو اسٹیبلشن کے لیے آسان ہو جاتا ہے ایک پارٹی کو ذلیل و خوار کر کے اس کا میڈیا ٹرائل کر کے اور دوسری کو اوپر لے آنا. چلو مفاداتی چیز میں اور اقتداروں کی جنگ میں اور اختیارات کی جنگ میں اندھے ہوتے ہو تو اس طرح چلے جاتے ہو. بات اس میں یہ ہے، جو فوج ہوتی ہے وہ بھی ہر گھر سے ہوتی ہے، یعنی کہ میرا بھائی بھی فوج میں ہوگا، تحریک انصاف والوں کا بھی فوج میں ہوگا، پیپلز پارٹی والوں کا بھی ہوگا، جماعت اسلامی والوں کا بھی ہوگا، فضل الرحمان صاحب کا بھی ہوگا، بلوچستان سے بھی کچھ ہوں گے، پنجاب تو خیر بھرا پڑا فوج سے اور کے پی. اب جب یہ فوج میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کے سیاسی اختلافات جو ہیں اسی طرح بدرجہ تو موجود ہوتے ہیں جو کہ ہمارے سول میں موجود ہوتے ہیں. شاید وہ بحث نہ کرتے ہوں، ٹائم نہ ملتا ہوں. اب اس کے لیے ایک بڑا فارمولہ ہم نے ایجاد کیا 1951 میں، اور وہ فارمولہ ہم نے یہ ایجاد کیا ہوا ہے کہ ہم جب کسی کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم پورا پاکستان خرچ کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ بندہ غدار ہے پاکستان کا. یہ فارمولہ لیاقت علی خان سے شروع ہوا ہے. اس کے کیس کا میں کئی دفعہ ذکر کر چکا لیاقت علی خان کا، کہ جنرل اکبر کو جب کہا گیا کہ تم کیوں تک توڑ لڑنا چاہتے تھے لیاقت علی خان کا، تو انہیں کہا تھا سافٹ اگینسٹ انڈیا، باقیوں کو چھوڑو، باقی بھی الزام وہی ہیں. ایوب خان نے ایبڈو کیا لوگوں کو کہ جی یہ کرپٹ تھے، 1300 سیاستدان کر دیے. لیکن اہم تھا کہ جو بار بار آج کل سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے، جس کا نہ کوئی معافی مانگی گئی ہے نہ جواب دیا گیا، کہ قائد اعظم کی بہن فاطمہ جناح، جس کے بارے میں عظیم قائد نے کہا تھا کہ فاطمہ میرے ساتھ نہ ہوتی تو یہ ملک وجود میں نہ ہوتا. اس کو اس لیے غدار اور انڈیا کا
یار بتایا گیا تھا یا دوست بتایا گیا تھا، کیونکہ ایوب خان کے مقابلے میں صدارتی امیدوار کے طور پہ عوام کی امنگوں کی ترجمان بن گئی تھی۔ چنانچہ ذہن میں رکھیں کہ جب یہ کہتے ہیں نواز شریف مودی کا یار ہے، بے نظیر سیکیورٹی رسک ہے، وہ بھلے سے ہوتے ہوں گے، ضرور ہوتے ہوں گے ان میں سے کئی۔ الطاف حسین کے تو پتہ ہے کہ وہ کتنے ڈانڈے تھے، لیکن الطاف حسین کی وجہ اگر انڈیا ہوتی تو 2003 2004 2005 میں فوج کی گود میں بیٹھ کے سیاست پاکستان میں نہ کر رہا ہوتا، انڈیا میں جا کے گالیاں نہ دے رہا ہوتا اور یہاں کے اس کو سہولت نہ ہوتی اقتدار کی۔ تو یہ اس لیے کرتے ہیں کہ فوج کے اندر جب یہ بات کرتے ہیں کہ مودی کا یار ہے نواز شریف، تو فوج کے اندر بھی ایک کانسنسس ہو جاتا ہے۔ پولرائزیشن سے آپ نے سیاست میں اپنے آپ کو مضبوط کیا، پاکستان جائے بھاڑ میں۔ پھر آپ نے ایک ایسا الزام لگایا، میں نے یہ کیوں کہا کہ جندل جس کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ بیک چینل ڈپلومیسی اور فلانا اور ڈان لیکس، یہ جندل جو ہے یہ 2003 سے پاکستان کے بیک چینل ڈپلومیسی انوالو تھا، اور 2005 میں جنوری میں جب واجپئی اور مشرف ملاقات ہوئی تھی، جو ان کو سیکورٹی ایڈوائزر مشرا اور طارق عزیز کی ملاقاتیں ہوتی ہیں فالو اپ میں، اور ایک فارمولہ بھی ڈیوائڈ کیا گیا تھا۔ اب وہ فارمولہ جو تھا اس کے میں بعد میں اینڈ اپ کروں گا۔ 5 اگست کو جب کشمیر کو، جس کو کہتے ہیں بہت تفصیلات ہیں کیونکہ میرے پہ دل جل رہا ہے، تو ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساتھ ہی لوگوں کو بلا کے بجائے اس کے کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس یہ کمزوریاں ہیں، یہ ویکنیسز ہیں، قوم اکٹھی ہو جاؤ اس وقت، کیونکہ پاکستان اس وقت خطرے میں ہے، کشمیر ہمارا جو مدعا ہے 70 سال کے بعد وہ بالکل ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اب کچھ کرو پاکستان کو بناؤ۔ لیکن یہ ایشو نہیں تھا، پرائرٹی آج بھی یہ تھی کہ نیب کے چیئرمین نے کیا کام کرنا ہے، عمران خان سے کیا کام کروانا ہے، کیونکہ یہ کام نہیں کرتے تو یہ نہ ہو کہ ملک کے اندر ہم کمزور ہو جائیں، اور کیسے نواز شریف کو خرچ کرنا ہے یا فلاں کو خرچ کرنا ہے، کس کو کس کے خلاف استعمال کرنا ہے، زرداری کو توڑا جا سکتا ہے تو کن کنڈیشن پہ توڑا جا سکتا ہے، کیوں نہیں توڑا جا سکتا۔ یہ پرائرٹیز ہیں، ایک لمحے کے لیے سے اجلنی ہونی، ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ صاف پتہ چلتا ہے جب آپ کی جو پرائرٹیز ہوتی ہیں وہی آپ کا سارا نظام ہوتا ہے، وہ چیزیں پرائرٹی نہیں تھی۔ چنانچہ ساری سیاسی جماعتوں کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ ہم گلگت بلتستان صوبہ بنانا چاہتے ہیں۔ یقین جانو میں اپنے گھر کے اندر انٹرنیشنل کانفرنس کرائی، سری نگر سے لے کے سارے لوگوں یہاں اکٹھے کیے، بڑے بڑے نام تھے، یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر اکٹھے کیے، اور پورا دن کہا کہ یہ جو جی پی کو صوبہ بنانا چاہتے ہیں، سارے لوگ گنگ تھی زمانے کے یہ کرنا کیا چاہتے ہیں، کیوں؟ مجھے پتا تھا یہ کدھر جا رہے ہیں، مشرف کے فارمولے کے تحت یہ ادھر جا رہے تھے کہ کشمیر کے اندر کوئی ایسی صورتحال ہو کہ بھارت والا کشمیر جو ہے پہلے جو سالسی یا جو چیز ان کو عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ چنانچہ کافی دیر اسی طریقے سے گم و گو رہی، کشمیر کے اندر بھی کوئی نہ کوئی فارمولہ ہے۔ کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں وہ اللہ تعالیٰ دے کہ اتنا زبردست مسلمان اور پاکستانی ہے، اس نے تھوڑی بہت شکوک و شبہات ہی کی کہ آپ لوگ جو کچھ کر رہے ہو یہ صحیح سلوک نہیں کر رہے ہو۔ چند پچھلے مہینے خبر آئی تھی کہ ایل او سی کے اوپر 2003 کا جو معاہدہ ہے اس کے اوپر دوبارہ ایگری کر گئے۔ پھر خبر آئی گارڈین کی جی کہ یو اے ای نے یہ صلح کرائی ہے اور سعودی عربیہ میں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ایک امریکن کیمپ ہے جو اس وقت ہمارے اوپر چھا چکا ہے، اور امریکن جو کیمپ ہے اس میں سعودی عربیہ، یو اے ای، وہ جو امریکہ اگر ان کو جو اجازت دیتا ہے وہ ہمارے ساتھ سلوک کر رہا ہے۔ چنانچہ انڈیا کے ساتھ وہ بہت آگے جا چکے ہیں، امریکہ انڈیا کے ساتھ آگے جا چکا ہے، انہوں نے یہ ڈیل کروائی۔ اور اس کے بعد وہ کشمیر جس کے ہمارے علاوہ کوئی نام لیوا نہیں تھا، ہم نے اس کو جان کے منافقت بے شرمی کے ساتھ ایک لپ سروے کے ساتھ کی۔ چنانچہ ہم نے بڑے آرام سے وہ ایل او سی کر لی اور بہت ہی وہ بحال ہو گئی۔ اب اگلا سٹیپ کیا تھا؟ اگلا سٹیپ یہ تھا کہ جی وہ پروین سوامی ہیں، بہت بڑے ڈیفنس رائٹر ہیں، بہت بڑے خاصے معقول آدمی ہیں، ویسے تو تھوڑا سا امریکن ان کا جھکاؤ ہے، لیکن 12 انڈین کی جو اسٹریٹجیز ہیں یا ٹیکٹیکلز ہیں یا ڈیفینس موو ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں۔ ان کا آرٹیکل آ گیا، انہوں نے بتایا بھائی یہ تو یہ را کا اور ان کا آپس میں بڑے عرصے سے چل رہا تھا اور یہ ساری چیزیں طے تھیں، بیک چینل ڈپلومیسی چل رہی تھی، اور وہ جنرل جو کہ مشرف میں انوالو تھا، اور انہوں نے کہا جی وہ جنرل کو اسٹیل مل لگانے کے نواز شریف کو آیا ہے، آپ نے کہ یہ پاکستان کو فائدہ پہنچا رہے تھے، آپ کو عزت کے ساتھ اس سے بہتر مل رہا تھا۔ کشمیر کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے، اس کو 2-4 فکریں کہنے کے سے پہلے جو سب سے بڑی واردات ہوئی کہ آپ کے ساتھ پاکستانیوں ہونے والا کیا ہے اور اب کیا بھگتو گے؟ یہ جو ہم کر رہے ہیں نا 25 مارچ کو کل جو منا رہے ہیں پاکستان کی پریڈ، اب یہ کس کے خلاف پریڈ ہم منا رہے ہیں؟ ذرا بتا بھی دیں نا۔
مودی نے 23 مارچ کو پاکستان کے دن کے یوم پاکستان کے اوپر وزیر اعظم پاکستان کو خط لکھا. اس خط کے اندر ایک بڑا خوبصورت 2-3 باتیں ہیں. ویسے تو جتنے آرٹیکلز ہیں میرا خیال ہے کہ ایک آرٹیکل میں آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا جو کچھ ہے وہ پوری کہانی ہے. انہیں کہا جی ایک فکر ہے کہ ایز اے نیبرنگ کنٹری انڈیا ڈیزائرز کوآرڈینیٹ ریلیشن ود دا پیپل آف پاکستان. انڈیا کی ہندوستان کی خواہش ہے کہ پاکستان سے بہت ہی پیار و محبت کے اور دوستانہ تعلقات ہوں. اب کیا ہے ایک فکر ہے اور اس نے آپ کی ساری ایسی تیسی فکر رکھ دی ہے. فار دس an environment of trust devoid of terror and hostility is imperative. imperative کیا ضروری ہے, یہ لازمی ہے کیا کہ دشمنی اور دہشت گردی سے بالکل ڈیوائڈ, بالکل زیرو ہو. یعنی کہ انہیں کہا کہ یہ کوآرڈینیشن ٹھیک ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے. پھر آخری فکر اس نے لکھا پھر کووڈ کے اوپر لکھنے کے بعد, پلیز ایکسیپٹ ایکسیلنسی دی ایشورنسز آف مائی ہائیسٹ کنسیڈریشن. یعنی کہ میں آپ کو ایشورنس دلا رہا ہوں جو دوستی کے لیے سوچ و بچار کے بعد اس کو لو. چنانچہ لب لباب یہ ہے کہ دشمنی اور دہشت گردی, اور یہ وہ ایشو ہیں جو انڈیا اس پہ ٹٹا ہوا ہے. کوئی کشمیر نہیں, کوئی ذکر نہیں ہے. یہ لیٹر یہ آپ کے سامنے ہے, یہ پورے سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہا ہے. اس کا ترجمہ کیا تو بہت طریقے سے میں دیکھ, کئی اردو اخباروں نے تو وہ جو ہے نا ٹیررزم کو نکال دیا. اور مجال ہمارے ہاں, ہمارے پاس چوائس کیا ہے, ہم کھڑے کہاں پہ ہیں. ہم تو ایک طفیلی ملک کے طور پہ 1971 سے زیادہ بدتر حالات میں ہیں. اس وقت تو امریکہ کو ضرورت تھی, کولڈ وار کا زمانہ تھا, اور انڈیا کو روس اور انڈیا کے درمیان میں انہیں اس ویسٹ پاکستان کو رکھنا تھا. تب سے میں کہتا ہوں کہ جی ہم نے 2014 میں جو بربادی کا سفر اپنی چوائس سے شروع کیا تھا, اپنے وسائل کے ساتھ, اس ملک کے وسائل کو ہم نے اس ملک کو برباد کرنے کے لیے منظم طریقے سے جھونکا, ہماری ساری سیکیورٹی نے جھونکا. اس کے بعد کیا پہنچا 5 اگست 2019, پھر جی بی صوبہ, اور پھر اصل چیز کیا ہے مشرف فارمولہ 2004 والا. کب کیا تھا جب ہم بالکل ایک ڈکٹیٹر تھا جس کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی کیونکہ اقتدار پہ جانا تھا امریکیوں سے, تو اس نے ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ کشمیر کو دونوں جگہ پہ اٹانومی دے کے ادھر تم ادھر ہم. اگر یہ گندا کام کرنا تھا تو مجھے بتایا جائے کہ ہم نے جو ہزارہ بلین ڈالر صرف انڈیا کے جو جارحانہ عزائم اس کو ناکام بنانے کے لیے ہم نے پیٹ کاٹ کے اس ملک کو پسماندگی میں رکھ کے کیا ہے. اگر یہ نظام تھا کہ اینڈ آف دا ڈے ہم گلگت بلتستان کو صوبہ بنائیں گے, اور کیسا بنوایا سب کو بلوا کے, کتنے منظم طریقے سے بنایا ہے. اور ہم نے آرمی چیف کو اس لیے ایکسٹینشن دی کہ ہم حالت جنگ میں ہیں. وہ حالت جنگ کون سی ہے, وہ ٹیررزم والی جنگ ہے نا, وہ اسی کو بلاؤ اب جا کے کچھ تو پتہ چلے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں. اب اس کو کون سوچے گا, کون بچار کرے گا, کیونکہ جن کے پاس اقتدار ہے ان کے اوپر اللہ میاں کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے, باقی ان کے اوپر کوئی نہیں ہے. ہم آہو بکا کر سکتے ہیں, ہم کشمیریوں کے ساتھ ہمارے دل خون کے آنسو رو سکتا ہے, لیکن یہ جو نظام آ رہا ہے جی کہ ایل او سی کے اوپر صلح اور را کے ساتھ شیر و شکر, اور مودی کا جو یار ہے وہ تو اب بہت اچھا ہے. 3 سال ریڑیاں رگڑی کے مودی ہمارے سے بات کر لو, کل اس کا جواب آ گیا ہے. عمران خان صاحب کہتے تھے میں فون کرتا ہوں اٹھاتا نہیں, آ گیا ہے. اور نواز شریف صاحب کے وہ نعرے جو آپ نے لگوائے تھے 2018 میں اور ڈان لی کے اوپر جو چھاپا تھا, خدا کے واسطے ایک دفعہ اس کو دہرا دیں, کیونکہ یہ بڑی کڑی ضرورت ہے کہ کم از کم اور کچھ نہ ہو تو شاید اسی بات پہ شرم آ جائے, لیکن یہ اب کر گزرنے کو ہیں اور یہ طے کر چکے ہیں کہ ادھر تم ادھر ہم. وما علینا الا البلاغ.